بسم الله الرحمن الرحیم. السلام. مطالعه قرآن الحکیم برای فرسٹ ایئر شبق نمبر 8 سورہ البقرہ سے تعارف کے ساتھ نالج کے اندر ڈیزالوچی فرشت. آج کے اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کم سے کم واقعی مکمل سورہ البقرہ کا جو تعارف ہے وہ آپ کو سمجھا سکیں. تو سب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین پر ایک ڈالتے ہیں. تو ابھی ہم مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین سے ایک نظر ڈالتے ہیں. ہمارے پاس جو مکی صورتیں کہتے کیسے وہ سب صورتیں جو ہجرت اور مدینہ سے قبل آتے. عام طور پر جو ذہن میں ہوتا ہے کہ چیز مکہ میں نازل ہوئے مکی صورتیں جو آتے تھے تو تیسری خاصی بات ہے ہجرت سے قبل جتنے سنگی بھی نازل ہوئے وہ سب مکی صورتیں کہلاتی ہیں چاہے نبی اکرم مدینہ لیکن عام. اسی طرح ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتے کہ نئی جاتی ہیں چاہے نبی کریم مدینہ میں تھے یا نبی کریم مکہ میں بھی تھے تو جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. تو ہم مکی اور مدنی صورتیں ہیں ان سے مضامین کو دیکھیں. تو مکی صورتوں کے مضامین میں ہمیں ایک بات جو نظر آتی ہے وہ ہے کہ وہ نیاتی عقائد. ٹھیک ہے یعنی مکی صورتوں میں جو بنیادی عقائد جس طرح قیامت آخرت سزا جزا جنت جہنم ان چیزوں پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے. کیونکہ اسلام کے ابتدائی تو یہاں پر ان چیزوں پہ بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ ان میں مکی صورتوں میں ان کے جو مضامین ہیں یہاں کچھ واقعات شامل ہیں اس میں کہ اس میں کچھ انبیاء کے رسولوں کے واقعات کچھ اقوام کے واقعات اس کے علاوہ کچھ فضائل اخلاق وغیرہ یہ اس میں شامل ہیں اور مشرکین کے جو عقائد ہیں ان کا تفصیل دیا ہے. ٹھیک ہے کچھ پرانے انبیاء کے اور اقوام کے واقعات شامل ہیں بنیادی عقائد ان میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری بات جو مکی صورتوں میں ہے فصاحت و بلاغت. فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بہت ان میں جانا. اس سے بعد ایک اور بات ہے جو مکی صورتیں جب ان کی آیت ہے چھوٹی یا چھوٹی یا مختصر آیات پر مشتمل ان کی جو آیات ہے وہ چھوٹی چھوٹی. اسی طرح مدنی جو صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں ہمارے پاس ایک تو بات ہے کہ یہاں مختصر کی بجائے طویل آیات ہیں. ٹھیک ہے آیات جو ہیں طویل لمبی آیات ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح یہاں ہمیں مکی صورتوں میں بنیادی عقائد پر بات کی گئی ہے تو مدنی صورتوں میں ہمارے پاس بنیادی عقائد کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی سماج اور معاشرتی علوم پر امور پہ بات کی گئی ہے. جہاد کتاب ان چیزوں پر اس کے مسلمان مدینہ میں آ چکے تھے کہ ایک ریاست بن چکی تھی مسلمان مضبوط ہو چکے تھے شرعی احکام وغیرہ آپ ان پر زیادہ گفتگو کی گئی ہے. ایک اور بات جو ہے مدنی صورتوں میں وہ ہمارے پاس کیا ہے منافقین. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا دل سے مسلمان نہیں سے وہ سب لوگوں کی جماعت میں شامل تھے اور یہ سازشیں کر رہے تھے. تو منافقین کے حوالے سے مدنی صورتوں کے مضامین تذکرہ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ابتدائی مدنی صورتیں تھیں ان میں کچھ احکام
شریعت ہے، اور اس کے علاوہ اہل کتاب سے مختلف کتابات کی جو مسلمانوں نے معاہدے کا کیے تھے عیسائیوں سے، یہودیوں سے، تو اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہاں پر جو مکی سلطوں میں مشرقین مکہ کو مخاطب کیا گیا تھا، تو یہاں پہ ابتدائی مکی سلطوں میں اہل کتاب سے ہم کو مخاطب کیا گیا۔ اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں مکی سلطوں میں اب یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہے، پوائنٹ سے رکھ کے آپ کو بھی جواب دے سکتے ہیں۔ مکی سلطوں میں جی بنیادی عقائد کے بعد بھی بل ہے ونشتاف والوں رسولوں کے واقعات بیان دیے گئے۔ مکی سلطوں فصاحت و بلاغت مختصر آیات ہیں، اور فصاحت و بلاغت کے جو ہیں بہت زیادہ ان میں چھوٹی اور مختصر آیات ہیں اور ٹھوس اسلوب کے ساتھ ہیں۔ اس سے مقابلے میں مدنی صورتیں مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، وہاں ان کی ایک مضبوط ہو چکے تھے کہ واحد ہو رہے تھے، قوت بن چکے تھے، تو ادھر اب طویل آیات ہیں یا پر سیاسی سماجی معاشرتی احکام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، منافقین کو مخاطب کیا گیا ہے، اور احکام شریعت جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور ابتدائی مدنی صورتوں میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے ان کے دعووں کی نفی کی گئی، جس طرح یہودی عیسائیوں وغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں واضح طور پر عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کا دیا ہے، ان عقائد کی رد کیے گیا ہے۔ اب اگلے مرحلے پہ ہم مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ مکہ اور مدینہ کے حالات کے تحاضر میں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حالات کے تحاضر میں مکی اور مدنی صورتوں کو ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حالات پر جیسا آپ ڈالتے ہیں مکی صورتیں میں نے ابھی کہا ہجرت سے قبل لانی ہے، تو ہجرت سے قبل مسلمانوں کے حالات بہت سخت تھے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے، قریش مکہ نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو مسلمان مجبور ہو کے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی کوئی معاشی جو حیثیت اتنی نہیں تھی، کوئی مسلمانوں کی سیاسی حیثیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو مسلمان ذرا مغنی قوم تھے، جبکہ مدینہ منورہ میں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، وہاں انہوں نے معاہدے کیے، وہاں مسلمان ایک ریاست بن گئے، ایک قوت بن گئے، تو یہاں پہ مسلمانوں کے حالات مضبوط تھے، اور مکہ میں مسلمانوں کے حالات وہ ذرا سے کمزور تھے۔ تو اس حوالے سے مکی صورتوں پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ اب اگر ہم مکہ مکرمہ کے حالات کے تناظر میں مکی صورتوں کو دیکھیں تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھیں گے اس میں مخاطب کون تھے۔ مکی صورتوں میں مخاطب جو ہیں وہ مشرکین تھے، مشرکین مکہ جو ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے۔ اب مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ توحید، رسالت، قرآن اور آخرت سے انکار کرتے تھے۔ تو مکی صورتوں میں توحید، رسالت، قرآن، آخرت، ان عقائد پر زیادہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، مشرکین مکہ کے عقائد کی تبدیل، مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے مکی صورتوں میں دلائل کے ساتھ ان کے سارے جو عقائد ہیں ان کی تردید کر کے اتمامی حجت کیا گیا ہے۔ ایک اور بات مکی صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عرب کے لوگ فصیح و بلیغ، ان کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ بہت ناز تھا، تو مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت جو وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اب حالات کے تناظر میں مدنی صورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب مدنی صورتوں میں چونکہ مسلمان مدینہ میں ایک قوت بن چکے تھے، تو آپ ان کو احکامات شریعت کی ضرورت تھی، تو مدنی صورتیں احکامات شریعت پر مشتمل ہیں۔ مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی معاملات شریعت کے جو احکامات ہیں اس پر مشتمل ہیں۔ دوسرا جو مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے، تو مدنی صورتیں یہودیوں کے عقائد جو ہوں ان کا رد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مدنی صورتوں میں منافقین کا بہت ذکر ہے۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا تھا لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے،
تو ایسے لوگوں کی سازشوں کا بار بار مدنی صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا غلبہ اور مسائل پر بات کرتے ہیں۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مدینے میں ایک سیاسی اور سماجی قوت بن گئے، تو مسلمانوں کو 3 طرح کے مسائل کا سامنا تھا۔ سب سے پہلا یہود کا سامنا۔ اب یہود کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کو ایک تو اس بات کا غم تھا کہ آخری نبی بنی اسحاق کی بجائے بنی اسماعیل میں سے کیوں آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہود مدینہ میں ایک اچھی پوزیشن پر تھے، تمام تجارت پہ ان کا کنٹرول تھا، مالی حساب سے بہت مستحکم تھے، اور وہ اپنے ہی مذہب کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم اور مسلمان مدینہ آ گئے تو جو یہودیوں کی جو ایک غیر اعلانیہ حکومت تھی اس کو چیلنج ہو گیا، تو مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ دوسرے مشرکین مکہ، تو مسلمان مکہ میں انتہائی بری حالت میں تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ایک سیاسی اور سماجی قوت بن گئے، ایک ریاست بن گئے، تو مشرکین مکہ کو حسد ہونے لگ گیا۔ تو مشرکین مکہ اور دیگر قبائل مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو گئے۔ جو تیسرا بڑا مسئلہ، ٹھیک ہے، ایک تو یہود دشمن بن گئے، ایک مشرکین مکہ دشمن بن گئے، اور تیسرے نمبر پہ جو منافقین تھے وہ بھی دشمن بن گئے۔ اب منافقین، انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو یہ اب منافقین میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ پہ اور آخرت پر تو ایمان تھا لیکن نبی کریم رسالت پر ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اسلام قبول کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی ماننا ہوگا، اس کے بغیر اسلام قبول نہیں ہو سکتا۔ تو منافقین میں بھی مختلف قسم کے منافقین تھے، تو یہاں منافقین 3 جو ہیں یہ بھی آپ اسلام کے دشمن۔ تو یہ 3 مسئلے جو ہیں، 3 دشمن جو ہیں مسلمان جب مدینہ میں وارد ہوئے، یہ 3 دشمن ان کے پیدا ہو گئے۔